بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابو امی سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر نکلے تھے اور اماں بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر ابا پر چیخ رہی تھی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی ایف اے کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ابو اپنی لڑائی میں مجھے گھسیٹ لائے تھے، ہمیشہ کی طرح وہ آج پھر مجھے منحوس کہہ کر گئے تھے۔ میرا دل زخمی زخمی تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ڈراموں میں تو دکھایا جاتا ہے کہ والدین اپنی اکلوتی اولاد پر جان نچھاور کرتے ہیں، مگر یہاں تو حالات ہی مختلف تھے۔ میرا باپ مجھے منحوس کہتا تو امی غصے میں آ کر کہتی، دعا کرو مر جائے آمنہ، ختم ہو جائے تمہاری زندگی سے آمنہ کا منحوس سایہ، اور میں باہر بیٹھی آمین کہہ دیتی۔ میں نے ایسی زندگی جی کر کرنا بھی کیا تھا؟ ایک دادی کی کسر ہی رہ جاتی۔ جیسے ہی ابو گھر سے باہر نکلتے وہ اپنی توپوں کا رخ امی کی جانب کر لیتی تھیں اور ہمارا گھر پانی پت کا میدان بن جاتا۔ ارد گرد کے لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر ساس بہو کی لڑائی سے ایسے لطف اندوز ہوتے جیسے کوئی تھیٹر پر فلم چل رہی ہو۔ میں تنگ آ چکی تھی ان سب جھگڑوں سے۔ دادی امی کو کوسنے دیتی اور کہتی، نسرین تم کو تو میں طلاق دلوا کر ہی رہوں گی، بہت عیش کر لی تم نے میرے بیٹے کی کمائی پر۔ پھر امی اور دادی میں تو میں شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی۔ مجھے دادی کی عیش والی بات پر بہت ہنسی آتی تھی۔ میں نے اپنی امی کو کبھی اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ عیش تو بہت دور کی بات ہے۔ امی میرے پاس آئیں تو میں اپنے خیالوں سے چونک گئی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کی گرہ کھول کر توڑے مڑے ہوئے کچھ پیسے تھمائے اور بولیں، جا بیٹا دکان سے 1 کلو چاول لا دے، تیرے ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے امی سے پیسے پکڑے اور چادر سر پر اوڑھ کر باہر کی جانب چل دی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ امی ہر روز مجھ سے چاول کیوں منگواتی ہیں جب انہوں نے پکانے ہی نہیں ہوتے۔ امی پتہ نہیں ان چاولوں کا کیا کرتی تھیں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ گھر کے ٹینشن والے ماحول سے مجھے دور کرنے کے لیے باہر بھیجتی تھیں تاکہ میں تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میری امی سادہ لوح سی عورت تھیں، سارا دن کام میں جٹی رہتی، مگر ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ ان کی واحد غلطی یہ تھی کہ وہ ابو کو بیٹا نہیں دے سکی تھی۔ میری پیدائش کے بعد کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی تھی کہ امی دوبارہ ماں ہی نہیں بن پائی تھیں۔ اسی باعث ابو مجھے منحوس کہتے تھے۔ میرے ابو عیاش قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے گھر کے باہر اپنی دلچسپی کا بڑا سامان کر رکھا تھا۔ وہ گھر میں امی کے ساتھ ٹھیک رہتے، مگر جس دن دادی انہیں بیٹے کی فکر دلاتی تو وہ پریشان ہو جاتے۔ دادی ان سے کہتی، اے رفیق تیرے بعد ہماری نسل ختم ہو جائے گی، تو کب تک اس بے ثمر عورت کے پلو سے بندھ کر رہے گا؟ میں تو تیری دوسری شادی کر کے ہی رہوں گی۔ دادی کے پاس سے ابو اٹھ کر کمرے میں جاتے تو امی کو جھڑکنے لگتے۔ پہل امی خاموش ہی رہا کرتی تھی، مگر اب وہ بھی بولنے لگی تھی۔ اس طرح لڑائی طول پکڑ جاتی۔ اس لڑائی کی وجہ سے میں شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہو چکی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو امی کو صحن میں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ میں شدید گھبرا گئی۔ میں نے اپنا بیگ دروازے پر ہی پھینک دیا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی اور بولی، امی مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ روتی ہی رہ گئی تھیں اور بولی، میں اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ بھی نہیں رہا اس دنیا میں۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولی، امی بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ابو تو ٹھیک ہے نا؟ امی میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ وہ بولی، تیری دادی نے اپنی بھانجی کو بلا لیا ہے، اب تیرا باپ اس سے شادی کر کے ہم دونوں کو گھر سے نکال دے گا، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی۔ بات تو واقعی پریشانی کی تھی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا تو وہ ذرا سنبھل گئی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنے پلو سے پیسے نکالے اور بولی، جا کر 1 کلو چاول تو لا دے۔ مجھے اماں کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ کہاں تو ان کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا، اور اب جب کچھ سمجھنے کی حالت میں ہوئیں چاولوں کی پڑ گئی تھی۔ میں بولی، امی یہ والے چاول آپ اپنی ہونے والی سوتن کے لیے پکائیں گے کیا؟ میری بات سن کر وہ برہم ہو گئی تھیں۔ میں ہنستی ہوئی ان سے پیسے لے کر دکان سے چاول لینے چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر روز کی طرح آج بھی چاول نہیں بنیں گے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا کہ امی 1 کلو چاول ہر روز منگواتی ہیں، کہیں ذخیرہ اندوزی تو نہیں کرتی۔ پھر میں خود ہی اپنی اس خیال پر ہنس دیتی تھی۔ میں چاول لے کر واپس آئی تو دادی کی بھانجی آ چکی تھی۔ وہ ایک 27-28 سال کی لڑکی ہوگی، امی سے 7-8 سال چھوٹی۔ انہوں نے جدید تراش کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کا جاذب نظر سراپا دیکھ کر میں تو ان سے مروب ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ میں نے جانچتی نظروں سے اپنی امی کو دیکھا تو امی بالکل ہی بجھی ہوئی سی تھیں۔ زرد چہرہ، 4 سال پرانا لباس، وہ صبیحہ باجی کے سامنے بالکل ہی پھیکی پڑ گئی تھیں۔ مجھے امی پر بہت ترس آیا تھا۔ میں نے ابو کو دیکھا، وہ بھی چہک رہے تھے۔
دادی بھی بہت خوش تھیں۔ میں اپنی امی کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ ہم سب نے مل کر کھانا نہ کھایا تھا۔ دادی ہر چیز سب سے پہلے سبیحہ باجی کو پیش کر رہی تھیں۔ ابو بھی پیچھے چلے جا رہے تھے۔ میں اور امی تو پس منظر چلی گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھیں۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا آج ساری رات میری امی رونے والی تھیں۔ صبح ہوئی تو امی میرے پاس آئیں اور بولیں، آج تم کالج نہ جاؤ، ہم بازار جائیں گی، میں نے کچھ خریداری کرنی ہے۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا، امی آج آپ سبیحہ باجی کے خوف سے شاپنگ کرنے جا رہی ہیں؟ میرے کہنے پر چلتی تو آج یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ امی غمزدہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ امی نے اپنی ذات کے لیے پہلی بار ابو سے رقم کا تقاضا کیا تھا۔ ابو نے امی کو اچھے خاصے پیسے دے دیے تھے۔ پتہ نہیں ابو کی اس نوازش کے پیچھے امی کی قدر چھپی ہوئی تھی یا وہ سبیحہ باجی کی آمد پر اتنے خوش تھے کہ انہیں پیسوں کی پرواہ ہی نہ ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، ہم دونوں ماں بیٹی بازار گئیں۔ میں نے امی کو اچھے اچھے 5 جوڑے دلا دیے تھے، ایک نیا جوتا بھی۔ امی واپسی پر وہ کپڑے درزی کو دے آئی تھیں۔ ہم جب لوٹ کر گھر آئے تو دادی تو اپنے کمرے میں بیٹھی تلاوت قرآن پاک کر رہی تھیں، جبکہ ابو سبیحہ باجی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ امی کی ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ امی تن فن کرتی کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ابو بھی امی کے پیچھے ہی گئے تھے۔ میں سبیحہ باجی کے پاس بیٹھ کر فیشن اور میک اپ کی باتیں کرنے لگی۔ امی مجھے اکثر کہتی تھیں کہ میں سبیحہ باجی کو اپنے ساتھ مصروف رکھا کروں، وہ تمہارے ابو کے ساتھ نہ بیٹھا کرے۔ گھر میں عجیب سا تناؤ تھا۔ دادی سارا دن سبیحہ باجی کو ابو کے نزدیک کرنے کے بہانے ڈھونڈتیں، جبکہ باجی تو خود ابو کے پیچھے پیچھے تھیں۔ ادھر امی علیحدہ جتن کرتیں۔ ابو من موجی سے تھے۔ میں نے غور کیا کہ وہ سبیحہ باجی کے تمام تر حسن کے باوجود کبھی کبھار ہی بات کرتے تھے۔ امی بھی اب نئے کپڑے پہنتیں، روز کنگھی کرتیں، کریم لگاتیں۔ ایک دن ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے جب دادی مجھ سے مخاطب ہوئیں، آمنہ کھانا کھا کر سامنے والی دکان سے 1 کلو چاول تو لے آنا، تمہارے ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا اور بولی، دادی آپ نے بھی امی والا کاروبار شروع کرنے کا سوچ لیا ہے کیا؟ سب نے چونک کر میری جانب دیکھا تھا۔ ابو بولے، کیا مطلب؟ میں ساری بات بتانے والی تھی۔ امی کی طرح مطلب امی مجھے دکان پر۔ میں نے بات کرتے کرتے امی کی جانب دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی خوفزدہ سی لگ رہی تھیں۔ مجھے لگا مجھے امی کی بات سب کے سامنے نہیں بتانی چاہیے، اس لیے میں نے بات بدل ڈالی۔ امی جب بھی مجھے دکان پر بھیج کر جب کوئی چیز منگواتی ہیں تو مجھے بھی پیسے دیتی ہیں، ہوا نا کاروبار؟ ابو ہنس پڑے تھے۔ خیر اس دن دادی نے جب چاول منگوائے تو ہمارے گھر میں اس دن سچ میں چاول پکے تھے، جو کہ میں نے بہت شوق سے کھائے تھے۔ اب کافی دن سکون سے گزر گئے تھے، لیکن دادی کی پھر سے رگ پھڑکنے لگی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ابو کو یاد دلاتی تھی کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہمارا ہو جائے گی۔ دادی کبھی امی کو کوسنے دینے لگتی۔ اب وہ صاف الفاظ میں ابو کو کہتی تھیں، تم حامی بھرو تو سبیحہ کے ساتھ 4 بول پڑھوا کر تمہارا گھر آباد کر دوں۔ ابو کہتے، اماں میرا گھر تو پہلے سے ہی آباد ہے۔ لیکن دادی کہاں ماننے والی تھیں۔ ایک دن کالج سے واپس آئی تو امی کو کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹے دیکھا۔ وہ زار و قطار رو رہی تھیں۔ میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے امی کے گلے لگ کر انہیں چپ کروایا، تسلی دی، پھر ان سے پوچھا، مجھے سارا ماجرا بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ امی بولیں، آمنہ تم دکان سے مجھے 1 کلو چاول لا دو، پھر بتاتی ہوں۔ میں چپ چاپ دکان سے چاول لے آئی تھی۔ امی کبھی بھی خود چاول لینے نہیں گئی تھیں، وہ مجھ سے ہی منگواتی تھیں، اور منگواتی بھی پوری رازداری میں تھیں۔ مجھے کہتی، کالج والا بستہ لے جاؤ، اس میں چاول چھپا کر لے آنا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ دکان سے کاپی یا کوئی کتاب لینے گئی تھی۔ میں نے واپس آ کر امی سے رونے کی وجہ تو وہ بولیں، تمہاری دادی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے ابو کا کمرہ چھوڑ کر تمہارے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں، وہاں وہ سبیحہ کو دلہن بنا کر لائیں گی۔ میں نے پوچھا، تو اب آپ کیا کریں گی؟ وہ بولی، تمہارے ابو سے رائے مانگوں گی، اگر وہ کہیں گے کہ اماں کی بات مان لو تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں امی کی بات سن کر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ میری امی اپنے قول کی پکی تھیں۔ انہوں نے جب بھی کوئی فیصلہ لیا تھا اس پر قائم رہی تھیں۔ میں سارا دن دعائیں مانگتی رہی تھی کہ کاش ابو امی کا ساتھ دے دیں۔ اس بات کے چانسز تو بہت کم تھے، مگر دعا کرنے میں کیا حرج تھا۔ خیر ابو شام گئے لوٹے تھے۔ وہ برآمدے میں بیٹھ کر سبیحہ باجی کے ساتھ پورے 2 گھنٹے گفتگو کرتے رہے تھے۔ ابو کے چہرے پر گلاب کھل رہے تھے۔ میرے دل میں شدید خواہش اٹھی تھی کہ کاش
ابو امی کے ساتھ بھی ایسے ہی خوش ہو کر گفتگو کریں۔ پھر ابو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں آج ابو امی کی قسمت کا کیا فیصلہ کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امی میرے پاس آئیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ میں سب سمجھ گئی تھی۔ امی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تب میری امی مجھ سے جدا ہو کر بولیں، ارے پگلی، آج تو تیرے ابو نے میرا مان رکھ لیا ہے۔ انہوں نے مجھے میری نظروں میں معتبر کر دیا ہے۔ میں نے ان کو تمہاری دادی کی بات بتائی تو وہ بولے، اماں کا تو دماغ چل گیا ہے، تم ہرگز پریشان مت ہوا کرو۔ میں خوشی سے جھومی اٹھی تھی۔ میرے دل سے منو بوجھ اتر گیا، لیکن یہ خوشی بھی زیادہ دن قائم نہیں رہ سکی تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد ابو صبیحہ باجی کو شاپنگ کروانے لے جاتے تھے، شہر کی سیر کو نکل جاتے تھے۔ ادھر امی سوکھ سوکھ کر کانٹا ہوتی زندگی اب یا تو سارا دن ابو کی جاسوسی کرتے گزرتی تھی یا پھر مجھے چاول لانے کے لیے بھیجنے میں۔ اب حالات مزید گھمبیر ہو چکے تھے۔ اب تو صبیحہ باجی نے صاف الفاظ میں دادی سے کہہ دیا تھا، رفیق نے اگلے جمعے اگر مجھ سے نکاح نہ پڑھوایا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ آخر کب تک میں ہاں کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ صبیحہ باجی کی بات سن کر دادی بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ اسی لیے امی کی دشمن بن چکی تھیں۔ اس دن اتوار تھا، میں گھر پر ہی تھی۔ دادی صبح سے امی کے ساتھ چونچ لڑا رہی تھیں۔ امی اپنے کام نمٹا کر کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ پہلے تو دادی زبانی کلامی امی کو وارننگ دیتی رہی تھی کہ رفیق کا کمرہ خالی کر دو، نہیں تو میں تمہیں کمرے سے نہیں بلکہ اس کی زندگی سے بھی نکلوا دوں گی۔ امی کچھ نہ بولی تو دادی کمرے میں گھس کر امی کا سامان کمرے سے باہر پھینکنے لگی تھیں۔ اب میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں امی کے کمرے میں چلی گئی اور امی پر ہی غصہ کرنے لگی، ان کی حد میں کیوں نہیں رکھتی؟ امی نے مجھے کہا، میں سب سنبھال لوں گی، تم بس مجھے 1 کلو چاول لا کر دو۔ میں وہاں سے اٹھی، چادر اڑھی اور چاول لینے کے لیے نکل پڑی۔ آج جب میں چاول لے کر بیگ میں ڈالنے لگی تو مجھے شاپر پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن مجھے گھر کی فکر تھی۔ میں نے ایسے ہی شاپر بیگ میں ڈال لیا تھا۔ آدھا رستہ گزرا ہوگا کہ مجھے بیگ میں کچھ اچھلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے خوف سا آیا۔ جب میں نے بیگ کھولا تو اس میں ایک پرندہ پڑا تھا۔ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں نے وہ پرندہ سڑک پر ہی پھینک دیا اور خود گھر جانے کے بجائے ابو کی ورک شاپ پر چلی گئی تھی۔ ابو کی ورک شاپ ہمارے گھر سے نزدیک ہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ وہ بنا کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ ادھر ابو نے گھر کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ امی کٹی شاخ کی طرح ڈولتی ہوئی باہر گرنے والی تھیں، جب ابو نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا تھا۔ ابو نے ہم دونوں ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ دادی بفری شیرنی بنی ہوئی تھیں۔ وہ چیخنے لگی تھیں، رفیق ابھی اور اسی وقت نچنے لگی تھیں، رفیق ابھی اور اسی وقت نسرین کو طلاق دو، اس نے تمہاری ماں کی بے عزتی کی ہے۔ دادی کی بات سن کر ابو بولے، ماں پہلے پہل یقیناً آپ نے ہی کی ہوگی۔ ابو کی بات سن کر تو دادی کا پارا ہی ہائی ہو گیا۔ وہ بولی، میں نے صرف اس سے اتنا کہا تھا کہ یہ تمہارا کمرہ خالی کر دے، اس کمرے کو میں نے صبیحہ کے لیے سیٹ کرنا ہے، کل تم دونوں کا نکاح ہے۔ ابو ہنس پڑے تھے اور بولے، ماں بس کر دیں آپ۔ پھر وہ صبیحہ باجی سے بولے، دیکھیے صبیحہ، آپ اس گھر کی مہمان ہیں، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، اچھا تو نہیں لگتا، مگر میری اب یہ مجبوری بن گئی ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اب آپ ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں۔ مجھے ہرگز اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو۔ دادی چیخی تو پڑی تھی، رفیق تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نا؟ صبیحہ تجھے وارث دے گی اور تمہیں کیا چاہیے؟ ابو بولے، اماں اگر اللہ نے وارث دینا ہوگا تو مجھے نسرین سے ہی دے دے گا۔ اماں آج میں آپ سے ایک بات بہت ہی صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر کی مالکن ہو، اس گھر میں جو کچھ بھی ہے آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ یہاں ملکہ بن کر رہیں، میں، میری بیوی اور بیٹی آپ کی خدمت کریں گے، مگر آج کے بعد اگر آپ نے ہم میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تو ہم تینوں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اس دن ہی صبیحہ باجی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ دادی نے احتجاجاً خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، جبکہ میں ابو سے شکوہ کیے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ میں بولی تھی، ابو آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، کاش
آپ نے شروع سے ہی ہمیں پیار اور عزت دی ہوتی۔ ابو بولے، بیٹا تم، مگر میں اپنی ماں کے آگے مجبور تھا۔ میری اماں بہت سخت مزاج کی مالک ہیں۔ میں نے ہمیشہ تم دونوں کو ان کے غصے سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ جب اماں کو غصہ آتا تو میں تم دونوں پر غصہ کرتا تاکہ اماں میرا غصہ دیکھ کر اپنا غصہ بھول جائیں اور وہ تم دونوں پر اپنا غصہ نہ نکالیں۔ ابو کی بات سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں بولی، ابو آپ کے اس غصے کے ہاتھوں آج میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں۔ آپ ہمیں دادی کے غصے سے اس طرح بھی بچا سکتے تھے جس طرح آج بچایا ہے۔ اس طرح کم از کم میری ماں اور میں سکون کی زندگی تو گزار لیتی۔ ابو شرمندہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے غلط طریقے کا انتخاب کیا تھا۔ انہیں بہت پہلے ہی اپنی ماں کو روک لینا چاہیے تھا۔ میں نے تو ابو سے گلے شکوے کر لیے تھے، مگر امی نے تو روٹنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں ان کے لیے پیار ڈال دیا تھا۔ گھر کے حالات اب بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ابو اب ہمیں سیر کروانے کے لیے بھی لے جاتے تھے۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے امی سے پوچھ لیا، امی آپ ہر روز مجھ سے چاول کیوں منگواتی تھی؟ اس دن ان چاولوں میں ایک آدھ پرندہ مرا ہوا پڑا تھا جسے دیکھ کر میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اتنی بڑی غلطی دکاندار سے تو ہو نہیں سکتی کہ وہ چاولوں کے بجائے پرندہ دے دے۔ اس میں ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ پرندہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ امی شدید گھبرا چکی تھی، مگر ان کے پاس اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بولی، جس دکاندار سے تم چاول لاتی تھی نا، اس کے پڑوس میں ایک بابا جی رہتے ہیں۔ وہ تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہیں۔ میں نے اس دکاندار سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے بھی ایک تعویذ لے لیا کرے۔ اس نے بتایا کہ بابا 40 دن تک 1 کلو چاولوں پر دم کر کے دیں گے جو چھت پر جا کر پرندوں کو ڈال دینے ہیں، اور آخری دن وہ ایک دم کیا ہوا مردہ پرندہ دیں گے جو ساس کو کھلانا ہوگا۔ اس سے میری ساس کی زبان بند ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ مگر بیٹا تم نے وہ تو پرندہ راستے میں ہی پھینک دیا تھا، ورنہ میرے 40 دن پورے ہو جاتے اور میرے حالات اور بہتر ہو جاتے۔ اس لیے میں تمہیں ان سے چاول لینے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ دیکھو نا اس تعویذ کی کرامت سے کیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تمہارے ابو کا دل بھی بدل گیا اور وہ میری طرف ہو گئے۔ امی کی معصوم سی باتیں سن کر میں مسکرا دی تھی، مگر میرا پورا وجود جادو کا سن کر کانپ گیا تھا۔ میں چادر لے کر اس دکاندار کے پاس جا پہنچی تھی۔ میں نے اس کو خوب کھری کھری سنائی اور اس سے کہا، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ تم لوگوں کو تباہی کے راستے پر ڈالتے ہو، کالے جادو کروا کے دیتے ہو۔ تو وہ بولا، ہم تو سادہ لوہ سے بندے ہیں جی، خیر بانٹتے ہیں۔ میں نے بڑی باجی کو کوئی کالا جادو نہیں کروا کر دیا۔ میں تو خود ان کے منہ سے کالے جادو کا سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے تو بس ان سے اتنا کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو 40 دن تک اپنے شوہر سے لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی ساس سے۔ آپ خود ہی سوچیں، اگر کوئی عورت 40 دن تک گھر والوں سے نہیں لڑے گی تو گھر والے اس سے کیوں لڑیں گے؟ وہ بھی انسان بن جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تعویذ سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں، مگر میں دکاندار کی سوچ سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس نے کیسے اپنی معاملہ فہمی سے ساری صورتحال کو سنبھالا تھا۔ اس نے امی کو کتنی گرہ کی بات بتائی تھی۔ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ابو کا دل کسی تعویذ سے بدلا یا نہیں، مگر امی کے بے انتہا پیار، اثار اور قربانیوں کی وجہ سے بدلا تھا۔ اگر ہر عورت اپنی زبان بند رکھے، صبر کرے، تو ان کے شوہر بھی لڑنا چھوڑ دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی سوتنیں لائی جائیں گی۔ اس واقعے کو جب 2 سال گزر گئے تو اللہ نے تمام ڈاکٹری شک و شبہات کو ختم کر دیا۔ یوں ہماری خوشیاں دوبالا ہو گئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔